آقا آپ نے جو زیارت وداع کی بات کہی یہاں پر، یہ زیارت وداع اس وقت پڑھی جاتی ہے جب ہم مولا کی ذریعے سے ودا لیتے ہیں، یہاں تو ہم خود مولا کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، ہم ذریعے سے جدا ہو رہے ہیں، تو جب ذریعے سے جدا ہو رہے ہیں تو ہمیں کہنا چاہیے کہ مولا میں آپ کی ذریعے سے جدا ہو رہا ہوں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ زیارت وداع میں جو جملہ ہے، مثال کے طور پر علامہ مجلسی علیہ الرحمٰن نے جو سرکار امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت وداع لکھی ہے، اس میں یہ لکھا ہے وَدَّعُکَ یا مولایا یا امیر المومنین وداع محزون بالقلب، کہ مولا میں آپ سے جدا ہو رہا ہوں، آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، آپ سے ودا لے رہا ہوں، ایسی ودا کہ میرا دل غم زدہ ہے۔ تو آپ تو ذریعے سے جدا ہو رہے ہیں، مگر آپ کہہ رہے ہیں مولا آپ سے ودا ہو رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہمیشہ کے لیے نہیں ودا ہو رہے ہیں آپ، لیکن وہ جو آپ وہاں پر تھے، ذریعے کے قریب تھے، وہ اصل مولا کا جسم مطہر وہاں پر ہے، لہٰذا آپ وہاں سے جدا ہو رہے ہیں۔ تو آپ یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ مولا میں آپ سے جدا ہو رہا ہوں، ہے نا، کیونکہ اب آپ اس طرح سے دور سے بھی آپ زیارت پڑھیں گے، اور ویسے مولا سے آپ قطعاً جدا نہیں ہیں، کیونکہ محمد اور آل محمد علیہ السلام اللہ کی طرف سے ہمارے ہر فعل ہر عمل پر شاہد ہیں اور ہمیشہ ہم سے قریب ہیں۔ تو اسی طرح امام حسین علیہ السلام سے عزادار کبھی جدا نہیں ہے، اور جب سے مولا نے صدائے حلمین بلند کی ہے، صدا استغاثہ بلند کی ہے، تب سے اس کے خون کا ایک قطرہ لبیک یا حسین کہہ رہا ہے۔ لیکن یہ جو الوداع یا حسین کہہ رہا ہے، یہ اس فرش عزا اٹھنے کی وجہ سے کہہ رہا ہے۔ جیسے وہاں ذریعے سے جدائی ہو رہی ہے، یہاں وہ 2 مہینہ 8 دن والے فرش عزا سے جدائی ہو رہی ہے، وہ 2 مہینہ 8 دن والا جو علم لگا ہوا تھا اس سے جدائی ہو رہی ہے، یہ 2 مہینہ 8 دن والی جو مسلسل روزانہ نوحہ خوانی ہو رہی تھی اس سے جدائی ہو رہی ہے کہ اب یہ سلسلہ اگلے سال آئے گا۔ تو وہ الوداع اس سینس میں ہے، جی جی، لہٰذا یہ بالکل درست ہے۔ قبلہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عزاداری ہے 2 مہینہ 8 دن کی، یہ بالکل دین کے خلاف نہیں ہے، اور الوداع یا حسین کہنا لبیک یا حسین کے خلاف نہیں جاتا۔ دیکھیے، نہ صرف یہ کہ اس میں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا اور یہ لبیک یا حسین کے خلاف نہیں ہے، یہ اس طرح کے اعتراضات کرنا بھی نہیں چاہیے اور اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جہاں ہزاروں کروڑوں شیعہ ایک فعل انجام دے رہے ہوں اور اس پہ نہ کسی فقیہ حق نے نہ کسی بزرگ عالم نے کوئی اعتراض کیا ہو، اور نہ اس میں کوئی حرام ہو نہ کوئی مذمت کا پہلو ہو، اس میں غم کی کیفیت ہو۔ آپ دیکھیے الوداعی جلوسوں میں کتنا پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں مومنین کہ مولا وہ جو سلسلہ تھا وہ اب ختم ہو رہا ہے، وہ شب بیداریاں جو ہمیشہ ہوا کرتی تھیں، اب جو مسلسل ماتم ہوا کرتا تھا، مسلسل مجالس، مسلسل عشرے ہوتے تھے، اب وہ نہیں ہوں گے، پھوٹ پھوٹ کے مومنین روتے ہیں۔ تو یہ تو قربت ہوتی ہے نا، اس طرح کے اعتراضات کرنا درست نہیں ہے، شیعہ فقہ کے بھی خلاف ہے، کیونکہ شیعہ فقہ میں بنیادی بات یہ ہے کل شیء مطلق حتی یرد علیہ حرمت، ہر شے مطلق ہے یہاں تک کہ اس کا حرام ہونا ثابت نہ ہو۔ تو اس طرح کے اعتراضات سے ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اختلاف سا پیدا ہو جاتا ہے، اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہم ایک اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہر بات جو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے ضروری نہیں کہ آپ اصلاح کر رہے ہو سکتا ہے آپ بہت بڑا فتنہ کر رہے ہیں۔ جی جی، اصلاح وہ ہے جو ہمیں قرآن اور محمد اور آل محمد سے قریب لے جائے، جو ہمیں ولایت اہل بیت میں ایسا پختہ بنا دے کہ ہم علی کا نام آتے ہی وجد میں آ جائیں، جی جی، ہم حسین کا نام آتے ہی غمزدہ ہو جائیں۔ یہ کیفیت جو پیدا کرے وہ چیز درست ہے۔ تو فساد اس چیز سے پیدا ہوتا ہے جو اس کیفیت سے دور کرے۔ جی جی، اور اللہ نے خود اعلان کیا ہے سورہ بقرہ میں 11ویں آیت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم زمین پر فساد نہ برپا کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو ایسی اصلاح نہیں کرنا چاہیے، قمع زنی نہ کریں، زنجیر زنی نہ کریں، یوں ماتم کریں یوں ماتم نہ کریں، جی جی، اس طرح سے تبرک کا اعضا نکالیں اس طرح سے نہ نکالیں۔ یہ سب اعتراضات جو ہیں یہ درست نہیں ہے جب تک کہ خود محمد اور آل محمد نے ان چیزوں پر اعتراض نہ کیا ہو، اور خاص طور سے یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ بالکل
قرآن اور محمد اور آل محمد کی تعلیمات کے مطابق ہو رہی ہے، تو اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے.